اور وہاں کی آرمی اور وہاں کی فورسز اسے گرفتار کرتی، اسے عقوبت خانوں میں ڈالا جاتا اور اسے یہ کہا جاتا کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، جبکہ مقبول بٹ نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کا ایجنٹ ہوں، میں اپنے ضمیر کا ایجنٹ ہوں، میں اپنے وطن کا ایجنٹ ہوں، اور اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جب پاکستان کے حکمران اسے یہ لالی پاپ دے رہے تھے کہ آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ یہ تحریک چھوڑ دیں، مگر مقبول بٹ نے کہا کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے، میں تو بہت بڑا کام کرنے والا ہوں، اور اس نے 11 فروری 1984 کو دلی کی تاڑ جیل میں تختہ دار پہ جھول کے یہ ثابت کیا کہ وہ کشمیری قوم کا ایجنٹ تھا، اسے کسی وزارت عظمیٰ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا تھا، اور آج بھی مقبول بٹ زندہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شہید کربلا امام حسین زندہ ہیں، اسی طرح مقبول بٹ کا نام بھی تاریخ میں زندہ ہے، اور شہدائے اعظم اسے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی تلقین کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے ان بیٹوں نے 11 فروری 1984 کو بٹ صاحب کو پھانسی ہوتی ہے، اور 31 جولائی 1988 کو JKLF کے عجب سن ریاست جموں کشمیر کے اندر بھارت خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور پھر اس وقت جو لوگ تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جیسے یہاں پہ ہمارے ایک معزز دوست جماعت اسلامی کے یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ تحریک سے جڑے رہے، یہ اس سے باخبر بھی ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جب ہمیں پار کے لوگ ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسجد اور مندر پہ بھی JKLF کا جھنڈا تھا، اور پھر سامراج کو یہ بھی ہضم نہ ہوا، انہوں نے کرش لبریشن فرنٹ پلان بنایا، یہاں سے بہت ساری جہادی تنظیموں کو لانچ کیا گیا، اور ہمارے ٹاپ کی لیڈرشپ کو پار شہید کروا دیا گیا۔ آج بھی پاک کے اندر بہت سارے مجاہدین ہمارے پاس موجود ہیں، بیچارے جو اس وقت ان کو یہ دکھا کے یہاں پہ لایا گیا کہ کل کشمیر آزاد ہو جائے گا، آپ گن اٹھائیں، اور آج وہ قسم کرسی کی زندگی یہاں پہ بسر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لبریشن فرنٹ کو کرش کیا گیا، اور نئی نئی جہادی تنظیموں کو یہاں پہ پاکستان سے لا کے انٹر کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 72 سال ہو گئے، آج 73 سال ہو گئے، ریاست جموں کشمیر آزاد نہیں ہو سکا۔ JKLF اس وقت بھی کہتا تھا کہ دوستو جب تک آپ اپنی آزادی کی جنگ خود نہیں لڑیں گے کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ مقبول بٹ کا فلسفہ آزادی تھا جو اس سے ہم نے لیا۔ اس نے یہ کہا تھا، تحریک امان اللہ خان نے یہ کہا تھا کہ کشمیری قوم جب تک اپنی آزادی کی جنگ خود نہیں لڑیں گے وہ کبھی آزاد نہیں ہوں گے، مگر ہمارے اندر سے ہی یہاں پہ جیلی مجاہد غازی یہاں پہ پیدا ہوتے رہے، جو اپنے اولادوں کے پیٹ پالنے کے لیے، جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس سے ریاست جموں کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک تھی وہ ایک طرح سے ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ناکام ہوئی، اور دنیا آج گن کو ٹیررزم قرار دینے لگی۔ اسی کو دیکھ کے ہمارے جو قائد انقلاب جناب ہمارے چیئرمین محمد یاسین ملک صاحب نے نان وائلنس موومنٹ کا جو اعلان کیا، انہوں نے کہا ہم گن ڈاؤن کرتے ہیں، دنیا کو ایک موقع دیتے ہیں کہ جو دنیا پہ بھارت باب اعلان کر رہا ہے کہ کشمیری ٹیررسٹ ہیں، کشمیری جو تنظیم JKLF ہے جو وہ ٹیررزم ہے، تو اس کو ہم نے موقع فراہم کیا کہ نہیں کشمیری ایک پرامن قوم ہے۔ اور جب ملک صاحب یہاں پہ تشریف لائے 2013-14 میں، تو ان سے یہاں پہ صحافیوں نے سوال بھی کیا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو آپ نے گن ڈاؤن کی؟ انہوں نے کہا میں بہتر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ پہلے میں جب دلی جاتا تھا تو مجھ پہ پتھر برسائے جاتے تھے، اور آج وہاں نہرو یونیورسٹی کے طلباء سیمینار منعقد کر کے مجھے مہمان خصوصی بلاتے ہیں، میں زیادہ بہتر انداز میں کشمیریوں کا کیس آگے لے کے جا رہا ہوں، اور بھارتی جو وہاں پہ عوام ہے اس کے اندر میں ہماری جو آزادی کی تحریک ہے اس کو پذیرائی ملی ہے۔ اسی طرح JKLF پوری دنیا میں آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے، مگر ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہم جو شروع دن سے کہتے رہے کہ یہ جو بالادست ہوتے ہیں یہ کشمیر کی آزادی نہیں چاہتی ہے، جیسے میرے یہاں پہ لوکل کسی دوست نے کہا، کسی نے سوشل میڈیا پہ ان سے کہا کہ آپ آرمی کے خلاف زبان سنبھال کے بات کیجیے گا، ہم تو پاکستان کی آرمی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندوستان کی آرمی کے بھی خلاف نہیں ہیں، ہم ہندوستان کی عوام کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم پاکستان کی عوام اور اس کی سلطنت کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہاں پاکستان ہندوستان کے جو جرنل ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، کیونکہ پاکستان کا جرنل یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر اسی طرح ہو اور یہ آرمی پلتی رہے۔ یہ 90% جو بجٹ ہے جو آرمی کھا رہی ہے، JKLF یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے جو جرنل ہیں یہ مسئلہ کشمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ
رکاوٹ ہے. اور پاکستان اور بھارت کے یہ جو آرمی ہے یہ نہیں چاہتی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. اگر یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو دونوں طرف کی جو عوام غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے, جو پیسہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ گولہ بارود پہ خرچ کر رہا ہے, وہ اپنی عوام کی بہتر تعلیم, بہتر صحت پہ لگا سکتا ہے. آج بھی آپ اندرون سندھ میں جائیں, انسان اور جانور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جو ہے وہ جوڑ سے پانی پی رہے ہیں. آج بھی تھر کے اندر بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اور وہاں پہ کوئی غذائی وہ جو نہیں ملتی ہے ان کو بہترین غذا کہ وہ زندگی بسر کر سکیں. اسی طرح ہندوستان کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب ایک کانفرنس میں وہاں پہ گئے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ انسان اور حیوان ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں. یہ گائے باندھی ہوئی ہے, یہاں پہ چولہا بنا ہوا وہ روٹیاں پکا رہے ہیں. اتنی غربت ہے اور ان کو جنگ کا جنون ہے. اور آپ یہ ایک بات بتاؤں گا جیکے اللہ, اسی لیے ہماری جو بات ہے, کیونکہ حق اور سچ کہنے والے جو ہے وہ تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں, ہم پانگے دور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. اور وہ جو لوگ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ہم سے وہ نہیں ہوتا. ہم جو کہتے ہیں بانگے دور کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو برانچیں کھولی ہوئی ہیں ایجنسیز نے وہ بند کی جائیں. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے. ایک طرف تو یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے, تو آپ لوگ ذرا پڑھیے نا, اقوام متحدہ کی قراردادوں میں لکھا ہوا ہے سامنے کہ پاکستان اپنی ساری فوج کشمیر سے نکالے گا. ہندوستان کی 20% آرمی یا اس سے کچھ زیادہ رہے گی, اس میں رائے شماری کروائی جائے گی. تو کیا جو ہندوستان کی آرمی کے ہوتے ہوئے رائے شماری ہوگی وہ کبھی شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ خود دیکھیں نا. آپ اس بات پہ ابھی یہ جو موجودہ چل رہا ہے کشمیر کی, جو جیسے ہمارے یہاں پہ جماعت اسلامی کے عظمت داران نے بات کی, بالکل سچ کہا انہوں نے کہ 5 اگست سے اس نے وہاں کی جو وہ حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ اس نے ختم کرنے کی کوشش کی. ہندو بستیاں وہ آباد کر رہا ہے. اسی طرح یہ بھی تو گلگت بلتستان کے اندر پٹھانوں کو وہاں لا کے آباد کر رہا ہے. پاکستان کون سا اچھا کام کر رہا ہے؟ اس میں ہندوستان میں کیا فرق کیا جائے مجھے آپ بتائیں. اگر مسئلہ کشمیر امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا تو دبئی کے اندر جو وہاں پہ عربی ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے وہاں پہ بت خانے کا افتتاح کبھی نہ کرواتے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ریاست جموں کشمیر کبھی بھی کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے, یہ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ 2.25 کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور ہمیں وہ ریاست جموں کشمیر چاہیے جو 47 سے پہلے تھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ہمارے بہت سارے بزرگ پہلے کہتے رہتے تھے ہم نے آزادی حاصل کی. ہم آزاد نہیں ہوئے 47 میں تو ہم تقسیم ہوئے ہیں, ہمیں تقسیم کیا گیا. اس سے پہلے ایک پوری ریاست تھی جہاں پہ سکھ مسلمان اکٹھے رہتے تھے. بہت سارے پرانے بزرگ ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی کوئی آپس میں لڑائیاں نہیں تھی, ہم تو ایک دوسرے کو خوش غلہ اناج بھی دیتے تھے, اور وعدے سے مسلمان پھر جاتا تھا, وہ جسے غیر مسلم کہتے تھے وہ کبھی بھی نہیں پھرا. اور ہندوستان کو کشمیر نہیں چاہیے بلکہ انہیں کشمیری نہیں چاہیے بلکہ انہیں کشمیر چاہیے. انہیں کشمیر سے پیار ہے, اس کے پانیوں سے پیار ہے, اور اس کے جتنے بھی جو یہاں پہ ذخائر ہیں وہ دونوں لوٹ رہے ہیں. میں ان دوستوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا, بہت سارے ہمارے دوستوں کو نہیں پتا, بہت سارے ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر پاکستان سے سبزی نہ آئے تو ہم کہاں سے کھائیں گے. ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہاں سے جتنے دریا بہتے ہیں, پاکستان پنجاب سیلاب ہو رہا ہے, آپ کے جتنے کشمیری وہاں بیرون ملک ہیں, وہاں سے جتنا زر مبادلہ آتا ہے اس سے اسٹیٹ بینک کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں سے جو نیلم جیلم سنچار ہم بھر رہے ہیں, بجلی پاکستان استعمال کر رہا ہے, منگلا ڈیم کی خربوں پر ریلٹی بنتی ہے, اور اس کا کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ذرا رات کو بستر پہ لیٹ پہ اس کو غور کیجئے گا, میں اور آپ سب سے مہنگا یونٹ جو ہے وہ بل بھر رہے ہیں, اور روشن ہو رہا ہے پنجاب کی بلیں, اور اس کے سرحد میں ہماری جو بجلی ہے وہ جا رہی ہے یہ نیلم جیلم سے. اگر یہ ہماری رائٹس ہمیں دیے جائیں, ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے. ہم تو ٹیکس پیڈ چیزیں لے کے کھا رہے ہیں, اس میں کون سا پاکستان اور ہندوستان ہمارے ساتھ وہ جو رعایت برقرار ہے. آپ نے پاکستان نے کہا کشمیر 100 سال تک کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑیں گے. آپ نے 2 لاکھ سے اوپر ہمارے نوجوانوں کو شہید کروایا, اور ان کے خون کے اوپر آپ نے یہاں پہ ٹریڈ شروع کی. اور یہ تتری نوٹ سے جو ٹرک بھرے ہوئے آتے تھے ان کو پنڈی کی منڈیوں میں آپ لے گئے, اور وہاں سے گھما کے 200 روپے درجن مہنگا کیلا
مجھے اور آپ کو دیا گیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کچھ الیکشن آنے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، یہ وہی لوگ آپ کے پاس وہ نئی پارٹی لے کے کوئی آئیں گے، آپ کو 22 سے 22 جدا ہوگا، رشتہ داریاں آپس میں خراب ہوں گی۔ خدا را ان چکروں سے باہر نکلیں، قومی آزادی کی جدوجہد کے لیے آپ ہمارے اس پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں، آپ لیڈ کریں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، انشاءاللہ آزادی ہمارا مقدر ہوگی۔ جب تک ایک جھنڈا، ایک پارٹی، ایک قائد کا انتخاب ہم نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آزادی لے کر نہیں دے گی۔ جب بھی ہم اپنا مسئلہ کہیں لے کے گئے، انہوں نے کہا پہلے آپ بیٹھے ہو گئے ہیں۔ کسی دوست نے یہاں پہ جسکول کا ذکر کیا، اس میں بھی جو ہمارے ذمہ داران جو اقوام متحدہ کے نمائندوں سے ملے، انہوں نے کہا آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے اس میں سے 1,00,000 سوا لاکھ بندہ آپ کے ساتھ نکلا ہے، جب باقی جو 40 لاکھ ہیں، 41 لاکھ ہیں، آزادی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ 20 لاکھ لوگ یہاں سے نکل کے سفید جھنڈا لے کے آپ نے اس نام منوس خونی لکیر کی طرف مارچ شروع کیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آزادی سے نہیں روک سکتی۔ اس کے لیے ہمیں خود لڑنا ہوگا، باہر سے آگے ہمیں کسی نے آزادی نہیں دلانی ہے۔ میں بہت ٹائم لے لیا آپ کا، کیونکہ زونل صدر صاحب کو ہم نے سننا ہے، قاری صاحب کو سننا ہے، اس امید کے ساتھ کہ مشترکہ جدوجہد کا یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ بہت شکریہ۔